صلوات پر محمد والے محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ويحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، عزاداران امام مظلوم کربلا، سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا، اور اس 6 مجالس کا کہ جس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں برابر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کا عنوان بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اتباع رسول۔ اتباع رسول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیرت پاک حضور ختم مرتبت ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور اسی پر عمل کر ہم سچے اور اچھے مسلمان بنتے ہیں۔ اور یہ ایام ازاں جس میں ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں، اس کے اندر جو بھی ہم کرتے ہیں یہ مطابق شریعت ہے، اور اس کے اندر جو بھی عمل انجام دیا جاتا ہے وہ مطابق قرآن ہے اور مطابق سیرت پیغمبر اسلام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر یہ دین ہے اور شریعت ہے اور مطابقت رکھتا ہے ان سب چیزوں سے، تو اس کے اوپر کلچر کا اثر کیسے پڑتا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو دین کے واجبات ہیں جس سے انکار کسی بھی مسلمان کو نہیں ہے اور ہر مسلمان اسے مانتا ہے اور جانتا ہے، اس پر بھی کلچر کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر اس پر بھی آتا ہے، اور یہ ایک انسان کی فطرت میں ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں کے اثرات اس کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر آتے ہیں، اس کے مذہب پر دکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے مذہب نے گنجائش رکھی ہے ان چیزوں کو ادراک کرنے کی کہ جس کے کرنے سے شریعت کی مخالفت نہ ہو، دین کی بدنامی نہ ہو، اور قانون شریعت نے اس کے اوپر پابندی نہ عائد کی ہو۔ الحمدللہ اگر کلچر کے اثرات ہماری عزاداری پر پڑے بھی ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، اور اس کے اندر شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو یا شریعت کی توہین ہو رہی ہو۔ مثلا ایام ازاں میں سیاہ پوش ہونا
تو اب جو جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کا جو بھی لباس ہے، پہناوا ہے، جس سے انسان اپنا جسم ڈھانک رہا ہے، وہ سیاہ لباس وہ زیب تن کرے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے صاحب عرب کا کلچر ہے وہ کندورہ اور توپ پہننے کا، دگداشا جسے کہتے ہیں، لمبا کرتا، اور پاکستان کا کلچر ہے مثلاً پٹھانی سوٹ پہننے کا، مثلاً لکھنؤ کا کلچر ہے کرتا پیجامہ پہننے کا۔ تو صاحب یہ کیسی عزاداری ہے کہ کہیں لوگ کرتا پیجامہ پہنے میں ہو، کہیں پٹھانی سوٹ پہنے میں ہو، کہیں کندورہ پہنے میں۔ عزیزان گرامی، یہ کلچر کا اثر ہے۔ شریعت نے جسم ڈھانکنے کا حکم دیا ہے، لباس سیل کے جنت سے کوئی نہیں آیا تھا کہ اس کو پہنیے آپ۔ اب لکھنؤ کا شیعہ ہے وہ بھی روز عاشور کالا پہنے ہے، پاکستان کا کوئی شیعہ ہے وہ بھی کالا پہنے ہوئے، شکاگو میں مومنین جو ہے وہ سیاہ پوش ہیں۔ تو جو جہاں کا کلچر ہے اس طرح کا آدمی لباس پہنے گا، مگر شریعت کے حکم کے مطابق۔ تو صورتیں بدلنے سے اصل نہیں بدل رہی ہے، اصل نہیں بدل رہی ہے۔ تو جب اصل نہیں بدل رہی ہے تو شریعت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اپنا قانون بھی عائد نہیں کر رہی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں امام بارگاہوں میں تبرکات علم نصب کیے جاتے ہیں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہر کی شبیہ بنا کے رکھی جاتی ہے، گہوارِ علی اصغر صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہوتی ہے، اور بھی اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں کربلا کی عظیم قربانی کی یاد آتی ہے۔ آپ سچ بتائیں، میری آواز سننے والوں میں کوئی بھی کیا ایسا ہے کہ جب وہ علم مبارک کو دیکھے تو کوئی دوسرا تصور اس کے ذہن میں آئے؟ علم کو ہم دیکھتے تو کربلا یاد آتی ہے، گہوارے کو عزا خانے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا یاد آتی ہے، جب ہم روزوں کی شبیہ دیکھتے ہیں کربلا یاد آتی ہے، ذوالجناح کی شبیہ دیکھتے ہیں ہمیں کربلا یاد آتی ہے۔ تو ان سب سے یاد کربلا تازہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ کچھ اس طرح کی گفتگو بھی کر بیٹھتے ہیں کہ کیا علم کے اندر نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کیا مثلا شہداء حلول کیے ہوئے ہیں جو آپ انہیں بوسہ دے رہے ہیں، انہیں چوم رہے ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہو رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، کسی بھی شیعہ کا یہ تصور نہیں ہے کہ علم کے اندر یا تعزیے کے اندر یا جھولے کے اندر کربلا کے کسی شہید نے حلول کیا ہو۔ اس میں سے کسی کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے اسے دیکھ کر ہمیں وہ یاد ضرور آتی ہے۔ اور یہ بھی ایک انسانی فطرت میں ہے کہ جس سے لگاؤ ہوتا ہے، اگر اس کا فراغ ہو جائے، وہ چلا جائے دنیا سے، تو اس کی طرف جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ان کی یاد آتی ہے، ان کی یاد آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ شرک کرتے ہیں، علم کو دیکھ کر آپ دعا مانگتے ہیں، تابوت کو دیکھ کر آپ دعا مانگتے ہیں، ذوالجناح کو دیکھ کر آپ دعا مانگتے ہیں۔ بے شک ایسا ہوتا ہے کہ ہم علم کے سائے میں کھڑے ہو کر فریرے کو سر پر رکھ کے دعا مانگتے ہیں، ہم تعزیے کو بوسہ دے کر دعا مانگتے ہیں، ہم باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام کے گہوارے کو چوم کر دعا مانگتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے وسیلے دیے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ہم علم، تابوت، تعزیہ میں یہ تصور نہیں رکھتے کہ اس کے اندر کوئی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اب میں صاحبان ایمان سے اور جو قرآن کو مانتے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اپنے بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اعمال شب قدر آپ حضرات انجام دیتے ہیں۔ اعمال شب قدر میں عمل قرآن بھی ہے۔ عمل قرآن میں دو عمل ہیں، ایک یہ کہ قرآن کو کھول کے ہاتھوں پر رکھ کے آپ دعا پڑھیے، اس کے بعد دعا مانگیے۔ دوسرا عمل یہ کہ قرآن کو سر پہ رکھ کے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیے۔ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک قرآن مجید کے اندر حلول کیے ہوئے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ پاک حلول کے؟ نعوذ باللہ،
اللہ تعالیٰ پاک قرآن کے اندر حلول نہیں کیے ہوئے ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف منسوب ہے۔ تو جب یہ منسوب ہے تو لائق تعظیم بھی ہے، لائق اکرام بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اسے وسیلہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو ہاتھوں پر اٹھا کر دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح سے قرآن کو ہاتھوں پر اٹھا کر یا سر پہ رکھ کے یا بوسہ دے کر دعاؤں میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح سے تبرکات اعضا کو، عزاداری کے جو تبرکات ہیں انہیں بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی تبرکات ہیں جو ہماری امام بارگاہوں میں ہوتے ہیں، ان تبرکات کو ظاہر ہے ہم سب اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ تم اس کا احترام کرو، اگر کوئی بچہ بے ادبی کہیں پر نہ سمجھی میں کر بیٹھتا ہے تو اسے تنبیہ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا عمل نہ کرنا۔ آپ ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں معصومین کی نظر میں ان کا کیا مرتبہ ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مکے گیا، پوری توجہ کیجئے گا، میں مکے گیا اور مکے جا کر میں نے رات کا ایک حصہ منتخب کیا کہ جس میں مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس رات کے سناٹے میں اللہ کے گھر کے پاس کوئی نہیں ہوگا، میں جا کر خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر دعا کروں گا اور اللہ سے راز و نیاز کی گفتگو کروں گا۔ کہتا ہے میں اندھیری رات میں اب جو پہنچا اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں اور اللہ کے گھر کو وسیلہ بناؤں، تو میں نے دیکھا کہ غلاف کعبہ کے نیچے سے کسی کی مناجات کی آواز آ رہی ہے، اور مناجات بھی ایسی کہ جس مناجات کو میں بیان نہیں کر سکتا، میں مبہوت ہو گیا۔ اور وہ مناجات کرنے والا مناجات کر رہا ہے کہ سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے لیکن تیرا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے، دنیا کے حاکموں کو نیند آ گئی لیکن تجھے تو اونگ تک نہیں آتی ہے۔ کہ ایسی مناجات کرنے والا مناجات کر رہا ہے کہ میں اپنی دعائیں بھول گیا، اس کی مناجات کو سننے لگا۔ اور پھر میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس رات کے اندھیرے میں یہ کون ہے جو اتنی اچھی مناجات کر رہا ہے؟ تو غلاف کعبہ کے نیچے سے آواز آئی، تو نے پہچانا نہیں، میں تیرا چوتھا امام علی ابن الحسین ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ امام سجاد تھے، چوکا مولا کا چاہنے والا تھا اور خوش ہوا کہ مولا بہت اچھا ہے کہ آپ بھی یہاں مل گئے۔ امام نے ارشاد فرمایا جس مقصد سے تو آیا ہے مانگ دعا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس نے دعائیں مانگی غلاف کعبہ کے نیچے کھڑے ہو کر اور بہت دیر مناجات کرتا رہا۔ جب دعاؤں سے فارغ ہو چکا تو اب ایک مرتبہ امام نے پوچھا یہ بتا تو نے اللہ سے دعائیں مانگی، تو نے وسیلہ کسے قرار دیا؟ توجہ کیجئے گا، وسیلہ کسے قرار دیا تو نے؟ تو اس نے کہا مولا اب اس سے مناسب وسیلہ کیا ہوگا کہ میں اس کے گھر کے قریب کھڑا تھا تو میں نے اپنی دعاؤں میں اسی کے گھر کو وسیلہ قرار دیا، اسی کے گھر کو وسیلہ قرار دیا۔ امام مسکرائے کہ اچھا وسیلہ ہے تیرا کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں اسی کے گھر کو وسیلہ قرار دیا، لیکن اگر مومنین اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو وسیلہ قرار دیں تو یہ وسیلہ اس وسیلے سے بہتر ہے۔ مومنین اپنی اہمیت سمجھے اور دیکھیں محبان اہل بیت کی عزت اور احترام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ امام چہارم فرماتے ہیں اچھا وسیلہ ہے جو تو نے قرار دیا، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو وسیلہ قرار دو تو یہ وسیلہ اس وسیلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ بات تمام ہو گئی عزیزان گرامی، لیکن میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں بھی غور کرنے لگا کہ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کے سامنے ہم دعا مانگتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے جہاں قربانی کی بات ہو، دنیا میں کہیں بھی ہم قربانی کریں تو ہم قبلہ رخ
کھڑے ہوتے ہیں، جانور کو قبلے رخ لٹالتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، تو اللہ کا گھر تو اتنا متبرک ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا، بہرحال جو مولا فرمائیں گے وہی حرف آخر ہے، اور ہماری سمجھ کچھ بھی کہے لیکن امام جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو میں نے اس پہ غور کیا اور سوچا، تو میں نے کہا کعبہ بے شک لائق تعظیم ہے، لیکن کعبہ ایک زمانہ کعبے پر ایسا بھی آیا کہ جب اس میں غیر خدا نے قبضہ کیا اور لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کو نصب کر دیا۔ عزیزان گرامی، وہ زمانہ وہ تھا کہ جب مولود کعبہ کعبے میں نہیں آیا تھا، کعبہ بتکدہ تھا، لیکن جب علی کی ولادت مولائے متقیان کی کعبے میں ولادت ہوئی ہے تو کعبہ سجدہ قدم معبود بن گیا۔ کعبہ سجدہ قدم معبود بن گیا۔ کتنے دن علی کعبے میں رہے؟ دیکھیں، جو میں سمجھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہماری سمجھی ہوئی بات آپ کی بھی سمجھ میں آئے یا میری سمجھ جو ہے وہ معصوم کی سمجھ ہو، نہیں، مجھے اپنی خطاؤں کا اور اپنی لغزشوں کا اور اپنی غلطیوں کا اقرار ہے۔ میری قول میں، میری سوچ میں امکانات غلطیوں کے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا اور ملاحظہ فرمائیے گا کہ مولا علی 3 دن خانہ کعبہ میں رہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو وسیلہ بناؤ، یہ وسیلہ اس وسیلے سے بہتر ہے۔ تو جب میں نے غور کیا تو میں یہ سمجھا کہ کعبے کو یہ شرف ملا کہ 3 دن علی مہمان رہے۔ مومن کا دل بھی کعبہ ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہے، معصوم کا قول ہے کہ قلب مومن بیت اللہ ہے۔ مکہ والا بھی بیت اللہ، قلب مومن بھی بیت اللہ، مگر ایک فرق یہ ہے کہ وہاں 3 دن علی مہمان رہے یا ہمیشہ علی مہمان رہتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ قلب مومن میں علی ہمیشہ، اگر علی چلے جائیں تو مومن مومن ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خانہ کعبہ سے علی کی آمد نے بتوں کو باہر کیا۔ پھر اگر کچھ ہر دھرم قسم کے تھے اور ہکٹی و زدی اور وہ آ کے بیٹھ بھی گئے، تو پھر ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں پھر علی آئے اور پھر اسے صاف کیا اور پھر ایسا پاک کیا کہ کعبہ تو کعبہ، جس زمین پر کعبہ ہے اس زمین پر بھی کوئی ایسا نہیں جا سکتا جو غیر خدا کی پرستش کرتا ہو۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، تو مولا علی کے چاہنے والوں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، علی ابن ابی طالب نے غیر خداؤں سے مکے کے بیت اللہ کو پاک کیا۔ اب ایک بیت اللہ ہمارے سینوں میں بھی ہے، قلب مومن۔ تو امیر المومنین کے دیوانے کا کام یہ ہے، ان کے چاہنے والے کا کام یہ ہے کہ دل کے اندر صرف اللہ ہی کی محبت رہے، اور جب اللہ کی محبت حقیقت میں دل میں آ جائے گی تو پھر اللہ والوں کی محبت لازمی ہے، اللہ والوں کی محبت لازمی ہے۔ زیارتوں میں آپ مفاتح الجنان اٹھائیے، اس میں دیکھیے، اس وقت میرا ذہن نہیں کام کر رہا ہے ورنہ میں آپ کو حوالہ بھی دے دیتا کہ کس زیارت میں فقرہ ہے کہ آل اللہ، غالباً زیارت امین اللہ میں ہے، یہ آل اللہ سے خطاب کیا گیا ہے، اللہ کی آل، اللہ اکبر، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ آل و اولاد رکھنے والا نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ تو یہ آل محمد کو آل اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ پہچانو جس طرح سے وہ کسی گھر کا محتاج نہیں ہے مگر بیت اللہ ہے، اسی طرح سے اس کی اولاد تو نہیں ہے مگر اہل بیت جو ہے آل اللہ سے خطاب کیا گیا اہل بیت نبوت کو۔ جو میں عرض کر رہا تھا، یہ الگ کا موضوع ہے کہ جو تبرکات ہیں ان کی بات تو بہت بڑی ہے، جو لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ امام کہہ رہے تم ایک دوسرے کو وسیلہ بناؤ۔
تو یہ جسے اپنے سے بہتر سمجھتے ہو، اگر اس کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو یہ ناجائز کہاں سے ہو جائے گا؟ اور میری آواز سننے والے جہاں پر بھی جب بھی میری آواز سنے اسے ذرا اس جملے کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم جو بھی عمل عزاداری یا محبت اہل بیت کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ تمام عمل قربتاً الی اللہ ہوتے ہیں۔ زیارت آپ اور ہم پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، قربتاً الی اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی زیارت پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اگر ہم انفرادی طور پر صرف اپنے لیے پڑھتے تب بھی قربتاً الی اللہ، اور اگر ہم اس میں اپنے عزیزوں کو اقربا کو کہ زیارت پڑھتا ہوں مثلا زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ یا زیارت آل یاسین یا زیارت امین اللہ یا زیارت جامعہ کبیر، کوئی بھی زیارت آپ پڑھ لیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ زیارت پڑھتا ہوں میں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے آبا و اجداد کی طرف سے، مثلا آپ اس میں سب کو شریک کر رہے ہیں، اپنے اہل وطن کی طرف سے، جملہ ارواح مومنین مومنات شیعان حیدر کرار کی طرف سے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور میرے دوستوں، محبت اہل بیت کا بونس بھی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ زیارت پڑھتے ہیں یا کوئی عمل خیر ایسا انجام دیتے ہیں تو اس میں عمومی لوگ جملہ مومنین و مومنات کو شریک کرتے ہیں۔ تو جملہ مومنین مومنات میں جو 1400 برس پہلے مومن مرا ہے وہ بھی شریک ہے، جسے نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہماری رشتہ داری ہے، لیکن ہم نے اسے شریک کیا اور اسے ثواب پہنچا، تو یہ محبت اہل بیت کا بونس ہی تو اسے مل رہا ہے۔ ایک سال مجھے محفل شاہ خراسان بمبئی کے اندر موضوع دیا گیا مرنے کے بعد کیا ہوگا، 10 دن کا موضوع عشر اولا کا۔ تو اس موضوع کو سنی کو کہ مطلب موت پہ بولنا تھا مجھے، لیکن اس کو سن کے میری حالت بالکل ایسی ہو گئی جیسے کسی مردے کی ہو جائے۔ کہ 10 دن ذکر فضائل اہل بیت ہے اور اس کے اندر مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن میں نے امیر المومنین سے مدد چاہیے اور میں نے کہا مولا زندگی کے تو فضائل آپ کے پڑھیں گے، کچھ ایسا عطا کر دیجئے کہ مرنے کے بعد کے جو آپ کے فضائل ہیں۔ تو میں اس منبر سے عرض کر رہا ہوں کہ اب جو میں نے پڑھنا شروع کیا اور اس پہ محنت میں نے کی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو زندگی جب ہم جی رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی جو شروع ہوتی ہے جسے ہم اپنی موت کہتے ہیں، عزیزان گرامی موت کے بعد آل محمد کے فضائل زندگی سے زیادہ ہیں، زندگی سے زیادہ موت کے بعد آل محمد کے فضائل ہیں۔ تو آل محمد کی محبت کا ایک پلس پوائنٹ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، مجھ سے آپ یہ نہ پوچھئے گا کس حدیث میں لکھا ہے، ہر چیز حدیث میں نہیں لکھی ہوتی ہے، آدمی حدیث سے ایک نتیجہ بھی نکالتا ہے، واقعات کو دیکھ کے غور و فکر بھی کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور آج کل جتنی دنیا ترقی کر رہی ہے اتنی باتیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اب ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بینکوں میں پیسے جمع ہوتے تھے، آپ کو کسی ادارے اور کسی ایجوکیشن سینٹر یا کسی امام باڑے کسی مسجد میں ڈونیشن دینا ہے یا رقم خمس دینا ہے، رقوم شریعہ دینا ہے اور آپ کے وطن میں ہوا ہے تو ایک کام ہوتا تھا، یا تو آپ کسی کے ہاتھ پیسے بھجواتے تھے یا مثلا آپ نے چیک ڈرافٹ بھیج دی اور انہوں نے بینک میں جمع کی۔ اب اس سے تو جسے آپ ڈونیشن دے رہے ہیں اس کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب نے اتنے ہزار کا ڈرافٹ بھیجا تھا، فلاں صاحب نے اتنے ہزار کیش دیے تھے۔ لیکن اب الیکٹرانک بینکنگ کا بھی نظام آ گیا ہے جس میں آدمی اکاؤنٹ، اسے معلوم ہے اکاؤنٹ نمبر اور اس نے جو ہے پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ اب جب آپ اپنی پاس بک بنوانے گئے تو معلوم ہوا اس کے اندر $10,000 چڑھے ہوئے ہیں۔ تو کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے کہ بھئی کہاں سے کس نے بھیجے، کون ہے، کون سا فنڈ ہے، یہ خمس ہے، ڈونیشن ہے، سہم امام ہے، سہم سادات ہے، یہ ہے کیا؟
تو اکثر ادارے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی اگر ڈپازٹ کریں تو آپ ہمیں ایک SMS کر دیں، ایک ای میل کر دیں کہ آپ نے کتنی رقم کہاں سے اور کس مت کی داخل کی ہے۔ تو اب لوگوں کے پاس ایسے بھی اداروں پاس ڈونیشن آتا ہے کہ جس کی تفصیلات ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ US شکاگو سے پیسے ڈپازٹ ہوئے، کس صاحب نے کہ قسمت کے کیے اس میں کبھی کبھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ میں نے اپنا ایک اکاؤنٹ کھولا اور کھولنے کے بعد میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں اور رہا، اور میں نے دنیا بھر میں مجلسیں پڑھی، لوگوں سے تعلقات ہوئے، لوگوں کے دل جیتے، لوگوں کو مجھ سے محبت ہوئی، اور لوگوں نے میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے ڈالے، لیکن میں نے کبھی جا کے پاس بک کی انٹری بھی نہیں کرائی، میں نے پوچھا بھی نہیں۔ ایک بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میں نے سوچا ذرا دیکھے، 5,000 روپے ڈال کے میں نے کھولا تھا، 2,000 روپے ایک بار میں نے جمع کیے تھے، 5,000 ایک بار جمع کیے تھے، 12-13,000 روپے تو ہوں گے، تو چلو 5,000 روپے سے اکاؤنٹ زندہ رہے گا، 7,000 روپے چل کے نکال لیں۔ میں نے پاس بک دی، اب جو پاس بک پر انٹری شروع ہوئی تو صاحب وہ 1 پیج اور 2 پیج اور 3 پیج اور 4 پیج اور 5 پیج، اور وہ صاحب پاس بک جو ہے وہ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ اب جو میں نے پاس بک دیکھی تو اس کے اندر معلوم ہوا کہ ہمارے حساب سے تو 12,000 ہونا چاہیے تھے، وہاں 12 لاکھ روپے ہے۔ توجہ کیجئے گا، 12 لاکھ روپے ہے۔ میں سیدھا سادہ آدمی، ایماندار آدمی ہوں، میں نے بینک والے سے کہا کہ بھیا یہ کسی اور کی تو انٹری نہیں ہو گئی ہے، میں نے تو 12,000 جمع کیے تھے فلاں سن میں، بینک بھی اتنا اضافہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، یہ پیسہ آپ ہی کا ہے، صحیح ہے آپ نے 12,000 فلاں سن میں جمع کیے تھے، اس کے بعد اس کا اتنا منافع ہوا 200-400 روپے، اور باقی رقم جو ہے اس میں مثلا بمبئی سے اتنی رقم ڈلی ہے، اور شکاگو سے اتنی ڈلی ہے، اور ہیوسٹن سے اتنی آئی ہے، اور میری لینڈ سے اتنے لوگوں نے بھیجا ہے۔ یہ سب بھیجنے والے یہ مقامات کا جو نام لیے تو ہم نے کہا یہاں ہیں تو میرے جاننے والے، ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن جب ہمارے ہاتھ رقم آئی تو 12,000 کے 12 لاکھ لگ گئے۔ ولایت آل محمد، محبت اہل بیت کا ایک فائدہ روز محشر مومنین کو یہ بھی ہوگا کہ اب جب نام اعمال ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو کہیں پالنے والے اتنا تو ہم نے کیا بھی نہیں تھا جتنا اس میں لکھا ہوا ہے۔ آواز آئے گی کیا تو نہیں تھا، مگر فلاں شخص شکاگو سے گیا تھا زیارت پڑھنے کے لیے، کربلا میں کھڑے ہو کے تمہیں شریک زیارت کیا تھا، تمہارے مرنے کے بعد فلاں جگہ مجلس ہوئی تھی، اس میں تمہیں اصحاب ثواب کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے ولایت آل محمد کا فائدہ۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حیدری جالی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جو تبرکات کو ہم دیکھ کر دعا مانگتے ہیں، جو ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو اس کا سبب ہے محبت اہل بیت۔ اب لوگوں کی اپنی اپنی فکر ہے، کوئی علم کے فریرے کو اور پٹکے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھیے یہ کاغذ، یہ کپڑا چوم رہے ہیں، کوئی علم کے پنجے کو خالی چاندی اور سونا اور گلٹ اور تانبا پیتل سمجھ کر اعتراض کرتا ہے کہ ان کو یہ کیا ہو گیا ہے، کوئی کاغذ کی زری کو دیکھ کر وہ خالی اسے کاغذ سمجھتا ہے، لیکن چومنے والا کپڑا نہیں چوم رہا ہے، آل محمد کی محبت کو چوم رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، چومنے والا جو ہے وہ کپڑا نہیں چوم رہا ہے۔ مجھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں آتا ہوں چومتا ہوں، اگر مجھے کپڑے ہی چومنا ہوتا تو جتنا کپڑا میں اس وقت بھی جاڑوں میں بھی، مطلب گرمیوں میں تو مولوی پہنتا ہی ہے مومنین سے زیادہ، اب آدمی ایک شرٹ مثلا پہنے ہوئے خالی، اور مولوی جو ہے وہ مثلا 50 ڈگری ٹمپریچر بھی ہے انڈیا میں، تب بھی وہ قبا اور کرتا اور بعض لوگ ردا بھی پہنے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کپڑے ہی سے محبت ہوتی
تو ہم اپنی قبا چومتے، اپنی ردا چومتے. ارے صاحب جو چیز سر پر جو میری عزت ہے ہم اسے چومتے، اپنے امامے کو چومتے. لیکن کسی مولوی کو آپ نے چومتے دیکھا کہ وہ اپنا امامہ چوم رہا ہو، قبا ردا ابا چوم رہا ہو؟ نہیں چومتا ہے. لیکن وہی جب عزا خانے میں آتا ہے تو پھریرا بھی چومتا ہے، پٹکا بھی چومتا ہے. چومتا ہے نہیں چومتا ہے؟ تو وہ کپڑا نہیں چوم رہا ہے، وہ نسبت کو چوم رہا ہے جو نسبت اہل بیت کی طرف ہے. تانبا پیتل نہیں چوما جا رہا ہے، نسبت چومی جا رہی ہے. جو گھوڑا ذوالجناح کی شبیہ بن کے آیا ہے وہ جانور نہیں چوما جا رہا ہے، ورنہ انسان جانوروں کو چومتا رہتا، لیکن جب ذوالجناح کی شبیہ بن کے آئے تب چوما جا رہا ہے. نسبت سے عظمت ہے. اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ پہ میرا رومال ہے، آپ میں سے کسی نے مجھے نہیں دیا ہے، نہ آپ کی رقم سے میں نے خریدا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی رومال ہے، میں انڈیا سے اس کو لے کے آیا ہوں. اس کے اوپر تصرف کا مجھے پورا حق ہے. میں اسے جس طرح سے استعمال کروں، آپ میں سے کسی کو ٹوکنے کا حق نہیں ہے. پوری توجہ رکھیے گا، کسی کو ٹوکنے کا حق نہیں ہے. میں اسے حالت طہارت میں چھوں تب بھی آپ نہیں ٹوک سکتے. میں اسے حالت نجاست میں چھوں تب بھی آپ مجھے نہیں روک سکتے. میں استعمال کے بعد اسے ڈسٹ بن میں پھینک دوں یا میں اسے اچھال دوں، آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا. میرا ہے، یہ ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے. چلیے میں اپنے ہی رومال کو یوں رکھتا ہوں، جیب سے قلم نکالتا ہوں اور اس کے اوپر سورہ نہیں خالی ایک آیت لکھے دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رومال میرا ہی ہے، سب جانتے ہیں میرا رومال ہے. اس پہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی، آپ نے دیکھا کہ میں نے لکھی. اس کو میں نے طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے استنجا کی حاجت ہوئی، میں گیا واش روم اور وہاں سے میں جب نکلا میں نے ہاتھ پیر دھوئے اور منہ دھویا اور میں نے جیب سے رومال نکالا اور نکال کے میں جیسے منہ پوچھنے لگا. آپ نے کہا مولانا وضو تو پہلے کر لیجئے، بعد میں رومال میں ہاتھ لگائیے گا. میں نے کہا عجیب بیتوکی باتیں آپ کر رہے ہیں، چیز میری ہے، اختیار مجھے ہے، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وضو کیجئے؟ یہ رومال میرا ہے. کیا رومال تو آپ کا، اس میں بسم اللہ لکھ دی ہے، بغیر وضو کے جسم پر لگنا صحیح نہیں ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے کہا وضو کیجئے. اچھا وہی رومال جو میں کہیں پھینک دوں آپ نہیں بولیں گے، لیکن اگر اس پر آیات قرآنی لکھی ہیں اور میں اسے اس طرح سے پھینکوں یا غلط جگہ پر رکھ دوں تو آپ کہیں گے بڑا بیتوکا مولوی لیا ہے، اس کو اس کی بھی تمیز نہیں ہے کہ قرآن کا احترام. میں نے کہا کیا بکواس ہے، یہ قرآن ہے کیا؟ یہ میرا رومال ہے. کہ اب یہ آپ کا رومال نہیں رہا، اب اس پر آیات قرآنی آ گئی ہیں، اب اس کی توہین قرآن کی توہین. ایک صلوات تو بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب اس کی توہین قرآن کی توہین ہے. جس طرح سے قرآن بغیر وضو کے حروف اس کے نہیں چھوئے جا سکتے، تو آپ اس کے اس حصے کو کہ جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے اسے بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. تو یہ جو تھا اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے، لیکن جب اس پر قرآن کی آیات تحریر ہو گئی تو وہی احکامات جاری ہو گئے جو قرآن کے ہیں. تو عزیزان گرامی، میرے دوستوں، روزمرہ کی زندگی سے آپ سمجھیے، یہ جب تک کہ اس پر قرآن کی آیتیں نہیں لکھی ہوئی تھی یہ میری چیز تھی، مگر اس پہ کوئی شریعت کا حکم نہیں نافذ تھا. لیکن جہاں قرآن کی آیت آ گئی تو اب اس حصے کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا. توجہ رکھیے. تو یہ کیوں کہا یہ قرآن کی طرح منسوب ہو گیا؟ تو اب اس کپڑے کو عام کپڑا نہ سمجھیے. جب تک کہ یہ مارکیٹ میں بک رہا تھا عام تھا، لیکن جہاں یہ اس نیت سے خریدا گیا کہ عزا خانے میں
تبرکات بنائے جائیں گے. بس اب یہ خاص ہوتا گیا، اور جس دن آپ نے تبرکات بنا کر لا کے یہاں چڑھا دیے تو اب یہ عام کپڑا نہیں رہا. اب اس کو دیکھ کر کسی کی یاد بھی آئے گی، اور اس کو پکڑ کر اگر دعا مانگیں گے تو اللہ دعا بھی سنے گا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کو. عزیزان گرامی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حضرات ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں عمومی طور پر قرآن کے ساتھ جزدان بھی ہوتا ہے. جزدان اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر قرآن کو رکھا جاتا ہے. آپ میں سے سبھی نے قرآن چوما ہوگا، لیکن جے بار بھی آپ نے قرآن چوما ہو، اگر آپ کا ذہن کام کرے تو آپ اسے لکھیے تو معلوم یہ ہوگا کہ قرآن تو شاید 2 4 10 مرتبہ چوما ہوگا، لیکن ہمیشہ جزدان ہی چوما ہوگا، کپڑا ہی چوما ہوگا. کبھی کبھی گھر کے بچے ہوئے کپڑوں کا بھی جزدان بن جاتا ہے کہ مثلا گھر میں کپڑا سلنے کے لیے لایا گیا تھا، اس میں سے آدھا میٹر، پون میٹر، 1 میٹر ٹکڑا ایک بچ گیا، اچھا کپڑا تھا، گھر کے بزرگوں نے اسی کا جزدان بنا کے رکھ دیا. اب اس میں قرآن رکھا جا رہا ہے. اسی کپڑے کو ہم پہنے ہیں تو نہیں چوما جا رہا ہے، اس کے اندر قرآن آ گیا تو چوما جا رہا ہے. میں نے کہا قرآن اٹھا کے لے آئیے. آپ قرآن لائے تو ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ قرآن کا احترام کرے. آپ اسے بوسے دے رہے ہیں سر پر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا آپ رکھے ہوئے ہیں؟ قرآن کھول کے رکھیے، قرآن کھول کے چومیے. جزدان چوم رہے نہیں چوم رہے. اچھا جب قرآن کو نکال لیتے ہیں اس میں سے تب بھی وہ کپڑا متبرک رہتا ہے. اب جزدان کو آپ یوں نہیں کہ رکھا ہوا ہے، آپ کو جانا ہے تو نعوذ باللہ ٹھوکر مار کے کنارے کر دیں. اسے بھی آپ احتیاط سے محفوظ مقام پر رکھتے ہیں، تلاوت کی پھر اس میں رکھ دیا. اچھا آپ یہ بتائیے جزدان کے بغیر جو آپ نے قرآن کو بوسہ دیا ہوگا اس میں بھی حروف قرآن کو بہت کم بوسہ دیا ہوگا. آدمی یا جلد قرآن کو بوسہ دیتا ہے یا کاغذ کو بوسہ دیتا ہے. قرآن رکھے ہوئے یہاں میں نے یوں جا کے قرآن کو چوم لیا. کوئی اعتراض کرے گا کہ کیا ہے پناہ کر رہے ہو، دفتی چوم رہے ہو، ریکسین چوم رہے ہو؟ نہیں، کہا جائے گا بھی قرآن چوم رہا ہے، قرآن چوم رہا ہے حالت نجاست میں. اب دیکھیں شریعت کا اس میں کیا دخل ہے. ابھی تک تو آپ یہ کہیں گے عقیدت کا معاملہ ہے. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ ایسی نجاست ہے جو بغیر غسل کے پاک نہیں ہو سکتے. ہم توجہ کیجئے گا. تو کیا آپ ایسی حالت میں قرآن کو چھو سکتے ہیں؟ ارے جزدان میں رکھا ہوا ہے، جزدان پکڑ کے لے آؤ. کہ نہیں جزدان میں بھی ہو تب بھی آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حروف نہیں چھوئے جا رہے ہیں. کپڑا دفتی کا نہیں، طہارت ہونا چاہیے، پاکی ہونا چاہیے. تو نسبت سے عظمت ہے میرے دوستوں کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے اور اس کی اتنی عزت کی جا رہی ہے. تو جو گھروں کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، اور قرآن سے تو ہمارا خاص رشتہ ہے. یہاں کی شادی کے رسم و رواج کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے اندر شادی میں کچھ نہیں جہیز میں اگر ملے گا تو قرآن تو ضرور دیا جاتا ہے. لڑکے نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں جہیز چاہیے، بالکل مت دیے گا، سختی سے منع کر دیا. تب بھی جب لڑکی کو رخصت کیا گیا تو قرآن کے سائے میں وہ قرآن ساتھ کر دیا گیا. تو ہمارا رشتہ تو قرآن سے یہ بھی ہے کہ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، ہمارے مذہب کی کتاب ہے، اس کے اندر ہمارے اوپر جو احکام فرض کیے گئے وہ ہے، اور دوسرے یہ کہ ہماری والدہ کے جہیز میں بھی آیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ مظلوم ہے قرآن بھی. جیسے اہل بیت مظلوم ہے ویسے قرآن بھی مظلوم ہے. کبھی کبھی بس خاص موقعوں پر قرآن نکالا جاتا ہے. کوئی زیارت، کوئی چاہ رہا ہے، گھر سے مسافرت کر رہا ہے تو جلدی سے کسی بزرگ نے قرآن اٹھایا، گرد ورد جھاڑی اور اس کی ہوا دی اور سر کے اوپر رکھ کے اس کے اندر سے
کہ حفاظت میں رہے. یا مثلاً گھر میں خدا نہ کرے کوئی غمی ہو گئی کسی کے تو اب وہیں سال ثواب میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. جو کتاب زندگی بن کے آئی تھی اسے ہم نے کتاب موت بنا دیا. کبھی آپ نے یہ دیکھا کسی کی ولادت ہوئی ہے تو قرآن پڑھا گیا ہو؟ کسی کی شادی میں قرآن کی تلاوت ہوئی ہو؟ مرتے وقت ضرور ہوتی ہے. دم نہیں نکل رہا ہے جلدی سے سورہ یاسین پڑھائیے. قرآن کھولا گیا اور سورہ یاسین پڑھ لیں. ٹھیک ہے سورہ یاسین کی برکات ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کوئی مر گیا 30-40 میں قرآن لا کے رکھ دیے جائیں گے کہ بھئی پڑھیے اس کو اس سال کیجیے. جبکہ قرآن زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے. تو قرآن جو ہمارے گھروں کے اندر ہے, یہ جس کاغذ پہ چھپا ہے, جس پریس پہ چھاپا گیا ہے, جس بینڈر نے بنایا ہے, کوئی یہ اللہ تعالیٰ پاک کی طرف سے جنت سے سب نہیں آیا ہے. کاغذ بھی انسان کا بنایا ہوا ہے, پریس بھی انسان کی بنائی ہوئی ہے. وہ بینڈر جو قرآن کی جلد سازی کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے. لیکن اس کی بےادبی یہ کہہ کے نہیں کی جا سکتی ہے کاغذ ہمارا بنایا ہوا ہے, پریس ہمارا ہے, بینڈر ہمارا ہے, ہم اسے کیسے ہم اس کی تعظیم کریں, اکرام کریں. عزیزان گرامی, کاغذ کا احترام ہو جاتا ہے اگر آیات قرآنی اس پر آ جائیں. ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ اردو کے خصوصاً اخبار جو ہوتے ہیں اس میں قرآن کی آیات ہوتی ہیں, احادیث پیغمبر ہوتی ہیں, تفسیر ہوتی ہے. وہ جس مسلک کا جس طرح کا آدمی ہے اور مالک اس اخبار کا اس طرح کا اس میں کوریج مذہب کا اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں, آپ کو اپنی جوتے لپیٹنا ہے کاغذ میں, آپ نے کہا نیوز پیپر کا لیا ہو تو اس میں آپ ایک نظر دیکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی مذہبی چیز ہو. اخبار ایک ہی ہے, آپ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا حصہ ہو اس کا جس میں مثلا فلمی ایڈ ہو یا اس قسم کی لغویات ہو تو آپ اس میں جوتے چپل لپیٹ دیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پیپر صبح جب ہا کر آیا ہے وہ ایک ساتھ سارے پنے لے کے آیا ہے, لیکن اس میں جس میں حدیث ہے, جس میں قرآن ہے, جس میں اسلامیات ہیں, ان میں غلط سلط چیزیں نہیں باندھی جائیں گی, اس کی حفاظت کی جائے گی. بعض لوگ تو کٹنگ کرتے ہیں باقاعدہ, اور وہ متبرک حصے کے جس کے اندر آیات قرآنی ہے یا حدیث پیغمبر ہے یا مقدس نام ہے, ان کو نکال کے الگ رکھا جاتا ہے. کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمیں اخبار کا احترام نہیں ہے, ہمیں ان چیزوں کا خیال ہے کہ جو لائق تعظیم و اکرام ہے. تو یہ جو بہکایا جاتا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ اسے چوم رہے ہیں, آپ اس کی عزت کر رہے ہیں. دیکھیے بے شک ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں, ساری تعظیمیں اللہ کے لیے ہیں, لیکن ہم نے الہی معاملات میں یہ دیکھا کہ جو اللہ سے بالکل صحیح تھا لیکن ایک اللہ والے سے کچھ اسے تسل تھی. جی ہو سکتا ہے لفظ بھی آپ نے بہت دنوں بعد سنا ہو. جی ایک تسل تھی اسے, اللہ کے سجدوں سے اس کو انکار نہیں تھا, اس کی بزرگی سے انکار نہیں تھا, اس کے معبود ہونے سے انکار نہیں تھا, اس کے خالق اور رازق ہونے سے انکار نہیں تھا. وہ بھی یہ جانتا تھا کہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے, لیکن وہ اس پر اکڑا ہوا تھا کہ میں انہیں کو سجدہ کروں. اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں. حضرت انسان اپنے دادا کی باتوں کو یاد رکھو. ابو البشر حضرت آدم یہ نہیں کہا کہ ان کو سجدہ کر لو جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. یعنی ہمارے دادا بھی لائق سجدہ اس وقت ہوئے جب روح ان میں پھونکی گئی
اور تفاسیر میں کہ اس روح سے مراد انوار محمد و آل محمد تھے. ایک صلوات بھیجے گا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو اس نے کہا کہ میں انہیں سجدہ کیوں کروں. اس نے اس کا جواز بھی پیش کیا اور وہ بھی کہا کہ ان کو تو نے خاک سے بنایا ہے, مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. اے ابلیس اتنا پرانا ہو گیا, ایسی بڑی غلطی کر رہا ہے. خاک سے خالی کہاں بنے ہیں؟ ان میں آگ بھی ہے, ان میں خاک بھی ہے, ان میں ہوا بھی ہے, ان میں پانی بھی ہے. اب کوئی سمجھے نہ سمجھے, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ شیطان کے مزاج کو سمجھ لیجئے. اس نے نہ آگ پر اعتراض کیا, نہ پانی پر اعتراض کیا, نہ ہوا پر اعتراض کیا. اعتراض ہے مٹی پر. مٹی پر اعتراض ہے کہ اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. بس میرے دوستوں, آج کا تبرک میری طرف سے یہ ہے, وہ کل کا ابلیس تھا جو تراب پر اعتراض کر رہا تھا, آج کا ابلیس ابو تراب کو نہیں مانتا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یا علی یا علی اللہم صلی. سجدہ نہیں کروں گا, اکھڑا ہوا ہے, میں سجدہ نہیں کروں گا. تو پروردگار ہے, اور جبکہ وہ کہہ رہا ہے والے والے تیرے سجدے سے انکار نہیں ہے, زمین کے چپے چپے پر سجدہ کروں گا. اب اتنے سجدے کیے کہ ملائکہ دھوکہ کھا گئے. سجدوں کا عالم یہ ہے, اتنے سجدے اللہ کے, لیکن ایک سجدے سے اسے انکار ہے, وہ بھی غیر اللہ کا سجدہ, آدم کا, اور وہ بھی تعظیمی سجدہ. انہیں خالق رازق مالک سمجھ کر سجدہ نہیں کرنا ہے, تعظیمی سجدہ. تو تعظیمی سجدے کے اوپر وہ کہہ رہا ہے نہیں, آواز قدرت آ رہی ہے کہ تجھے کس چیز نے روک دیا اس کو سجدہ کرنے سے کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو اللہ کو بات یہ بری لگی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تو تعظیم نہیں کر رہا ہے. پروردگار, ہمیں تو بچپنے سے عقائد میں یہ پڑھایا گیا کہ نہ تیرے ہاتھ ہیں, نہ پیر ہیں, نہ زبان ہے, نہ آنکھیں ہیں, نہ جسم ہے, اور تو کہہ رہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میں تو الجھن میں پڑا ہوا تھا کہ بچپنے سے گھر میں یہ سکھایا گیا کہ اللہ کے ہاتھ پیر کچھ ہے نہیں, اور قرآن جب ہم نے پڑھا تو کہہ رہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میں پریشان تھا, در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا, اور کتب خانوں کی سیر کر رہا تھا, کتابوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک دن کتاب پڑھتے پڑھتے مسجد کوفہ کے حالات پڑھے اور وہ منظر نظر آیا جہاں مسجد چھلک رہی ہے اور خطیب نہج البلاغہ زیب منبر ہے, اور مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خمیر آدم گوندھا. آدم کا خمیر گوندھا میں وہ ہوں. تو اللہ علی کے ہاتھوں کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے, تبھی تو ید اللہ ہے یہ, ید اللہ ہے یہ. میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کے خمیر کو گوندا وہ میں ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کے سجدے سے انکار, یعنی اسے برا سب سے زیادہ یہی لگ رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور وہ ہاتھ ہیں علی کے. تو اگر کسی کے پتلے کے خمیر میں علی کے ہاتھ لگ جائے اور کوئی اللہ والا اس کا احترام نہ کرے تو وہ رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ ہے. تو جو مولا علی کا احترام نہ کرے وہ رضی اللہ نہیں ہے, لعنت اللہ ہے.
ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کا. عزیزان گرامی، لوگ یہاں تک سمجھاتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہیں وہ غیر اللہ کے لیے، بے شک دیکھیں کچھ چیزیں حق ہوتی ہیں مگر مراد باطل لی جاتی ہے. غیر اللہ کی تعظیم کے لیے سجدہ تو سجدہ، رکوع تک نہیں جھکنا چاہیے. علماء کے فتاوے دکھائے جاتے ہیں. کس موقع پر دکھائے جاتے ہیں؟ جب آدمی امام باڑے کو بوسہ دے رہا ہے، نجف کربلا کاظمین گیا ہے، وہاں دہلی چوم رہا ہے. ہم ایک دوسرے کے احترام میں کرتے ہیں. یہاں بہت سے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں، میری آواز کو بھی سن رہے ہیں. جب میں پہلی بار حیدرآباد گیا تو جن صاحب کے ہمیں ٹکا، ان کا ایک بچہ تھا اتنا بڑا، اس سے انہوں نے کہا سلام کرو اسے، انہیں سلام کرو، مولانا قبلہ کو سلام کرو. انہوں نے سلام کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے ایسے نہیں، پیٹ پہ منڈی ڈال کے سلام کرو. تو میں نے کبھی یہ اصطلاح سنی نہیں تھی. تو میں نے کہا یہ کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ احتراماً اتنا جھکیے کہ جس کا آپ احترام کر رہے ہیں اس کا پیٹ اور آپ کا سر ہے، تو اس کو وہاں کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے. عزیزان گرامی، لوگوں کو معلوم ہے یہ جو ہے احترام جو ہے وہ اللہ والا احترام نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کر رہے ہیں تو اللہ میاں سمجھ کے تعظیم یوں کر رہے ہیں، اسے خالق رازق مالک سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ ایک مومنین میں پیار محبت اور ایک دوسرے سے اظہار محبت کی بات ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے کہ جب امام بارگاہوں میں لوگ منہ بناتے. میں اس سلسلے میں اپنا ایک نظریہ پیش کرتا ہوں. اگر کوئی عمل اس قسم کا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غیر شرعی عمل ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی وہ عمل انجام دیجئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی وہ عمل انجام دیجئے، لیکن جو کر رہا ہے اس کو روکنے کا حق بھی آپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ قبر میں جواب دے گا. اگر وہ غلط کر رہا ہے وہ بھی وہاں وہ بولے گا کہ میں نے کیوں کیا ایسا، میں نے انہیں خدا سمجھ کے نہیں. پروردگار وہ جو میں نے سر جھکایا تھا وہ بھی تیرے ہی لیے جھکا تھا کہ ایسا بنایا تو مجھے کہ ایسوں کے سامنے میں آیا، ورنہ اگر کہیں ایسے ویسوں میں چلا جاتا تو بھی ادھر ادھر گھومتا رہتا، تیرے در پر نہ آتا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات عنایت فرمائیے محمد و آل محمد پر. یا علی. تو عزیزان اللہم تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو احترام ہے یہ خدا کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت کو اللہ کے مقابل لا رہے ہیں. نعوذ باللہ. معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم در آل محمد پر آتے ہیں، شہداء کربلا کا قرب حاصل ہوتا ہے، معرفت بڑھتی ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا. عزیزان گرامی، جو اللہ کا غیر ہے اس سے مانگنا، جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، جس کی زبان اللہ کی زبان، جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ. ہم نے تو انبیاء کو دیکھا کہ انہی نے مانگا اللہ سے، مگر اللہ نے بھیجا انہی کو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس آخری واقعہ، اس کے بعد ربط مسائب اور مجلس تمام. عزیزان گرامی، جناب سلیمان، اللہ نے عظیم حکومت دی. کسی موقع پر عرض کر دوں گا کتنی تفصیلی حکومت تھی. لیکن ایک موقع آیا کہ جب انہوں نے کہا پروردگار اب تو ہی مدد کر. ایک شاطر جن، کافر جن پریشان کر رہا ہے، جنوں کے لشکر کو گرفتار کرو. وہ اتنا شاطر تھا کہ لشکر گرفتار نہیں کر پایا. پروردگار
مدد کر، مددگار بھیجا اللہ نے مددگار، اور اس نے گرفتار کیا اور کر کے ہاتھ شاخ خرما سے باندھ دیے، چھوڑ دیا، بندھا رہا۔ حضور کا زمانہ آیا، مسلمان وہ جن ہوا، نبی کی بزم میں بیٹھا ہے، علی در مسجد پر آئے، مثل پتلی لکڑی کے کانپنے لگا، یا رسول اللہ اس جوان سے بچائیے مجھے۔ کہ تیرا کیوں دم نکلا جا رہا ہے؟ کہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھیے، یہ انہی نے باندھے ہیں سلیمان کے زمانے میں۔ سلیمان کا لشکر مجھے پکڑ نہیں پایا، انہی نے اللہ کو پکارا تو یہ آیا، سمجھ گیا؟ اب اللہ کو پکارا تو یہ آیا، تو نبی نے کہا گھبرا نہیں اب اس سے، کل تو کافر تھا آج مومن ہو گیا ہے۔ ہاتھ بندھے میں اس کے، یاد رکھیے گا۔ اور مولا علی اب آگئے رسول کے، یا علی پہچانا؟ کہاں پہچانا، سلیمان کے زمانے میں گرفتار کیا تھا۔ کہ یا علی اس کے بندے ہاتھوں کو کھول دیجئے، اب یہ ایمان لے آیا ہے۔ بندے ہاتھ کھولے مولا نے، مگر میں یہ کہوں گا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کھول دیں تو کیا مولا بگڑ جاتے ہیں؟ نبی جواب دیں گے جو علی کا مجرم ہے اور علی نے ہاتھ باندھے تو علی ہی کھولیں گے۔ تو عزیزان گرامی اب آپ کہاں چکر میں پڑے ہیں کہ ہاتھ کھول دیں سب کے؟ جن کے باندھے ہیں وہ بندھ ہی رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں تو سلیمان نبی ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور آ کون رہے؟ حضرت علی آ رہے ہیں حضرت سلیمان کے زمانے میں۔ اس پر بھی لوگوں کو زخام ہو جاتا ہے، صاحب آپ کہتے ہیں ان کی مدد کی، ان کی کی، اور نبی کی بھی ہماری مدد کی، بس فرق اتنا ہے کہ سب کی غیب سے مدد کی، نبی کی ظاہر ہو کے مدد کی۔ تو یہ غیب میں رہنے کی کیا بات تھی؟ سب کی ظاہر ہو کے کر دیتے مدد، جیسے نبی کی مدد کی۔ ارے یہ بھی اللہ، میں کیا عرض کروں، یہ بھی علی کا احسان ہے۔ اب کس کے اوپر ہے یہ آپ خود سوچ لیجئے گا، کس پر احسان ہے؟ 1,24,000 میں 1,23,999 کی مدد غیر سے کی، ایک کی ظاہر ہو کے کی، تو ایک کی ظاہر ہو کے کی تو کیا ہوا؟ ایک فرقہ ایسا بن گیا جو خدا کہنے لگا۔ اگر سب کی ظاہر ہو کے مدد کرتے تو شاید ہم بھی خدا ہی کہہ رہے ہوتے۔ ایک اور تلوار بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک نبی کی ظاہر ہو کے مدد کی، حیدری یا علی۔ تو انبیاء کی مدد جس نے کی، خاصان خدا کی مدد جس نے کی، اولیاء اللہ کی مدد جس نے کی، ارے دشمنوں کی مدد جس نے کر دی، سرے فہرست جو دشمن تھے، جو ہر کوئی موقع دشمنی کا چھوڑتے ہی نہیں تھے، انہوں نے بھی جب کہا تو آ گئے، اور کیسے بے غیرت دشمن تھے۔ ایک بار نہیں 70 بار کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ 70 بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ نہیں ہوں گے وہاں پر ہمیں ہلاکت مل جائے گی۔ تو اللہ نے بھی ایسی جگہ رکھا ہے جہاں علی تو علی کا چاہنے والا بھی نہیں ہوگا، وہاں تو ہلاکت ہے ہی وہاں ان کے لیے۔ تو آل محمد سے توسل اور ان کے ذریعے مانگنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ پوری مفات الجنان میں دعائے توسل لکھی ہوئی ہے، جس میں 14 معصومین کے اسماء گرامی ہیں جن کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا مانگتا ہے۔ وسیلہ قرار دے آل محمد کو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو امام باڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے کوئی ہم
دوسرے کو کھڑا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم وسیلے کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں، وسیلے کے ذریعے ہم اپنی دعا کو اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں پاس تو ایک دروازہ دعاؤں کی قبولیت کا کیا، ایک روشن دان بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ لفظ آپ مجلسوں میں سن لیجئے، یوں تو اب یہاں رہ کے کم سننے کو ملتے ہوں گے۔ ایک روشن دان بھی نہیں ہے دعا کی قبولیت کا کہ اسی سے اپنی دعا کو کسی طرح سے قبول کروا لے۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے تین دعاؤں کی قبولیت کے دروازے ہیں، ہمارے پاس 3 باب الحوائج ہیں۔ 2 کربلا سے ہمیں ملے، ایک کاظمین سے ملا۔ مولا عباس باب الحوائج، مولا علی اصغر باب الحوائج، اور امام موسی کاظم علیہ السلام وہ بھی باب الحوائج ہیں۔ تو یہ تو 3 دروازے ہیں، ورنہ جتوں کو ہم مانتے ہیں ان میں کسی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے آپ، اللہ آپ کو ضرور آپ کے اس وسیلے کو قبول کرے گا۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ مومن ایک دوسرے کو وسیلہ بنائے تو اللہ اس دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ تو جب مومن کو یہ عزت ملی ہے تو جو امیر المومنین ہو تو ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ بالکل یہ جائز ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ مولا میرا یہ کام ہو جائے گا، ہم مزہ خانے میں علم چڑھائیں گے، مجلس کریں گے، تبرک بانٹیں گے، جھولا اٹھائیں گے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ کی منت پوری ہو آپ یہ سب کیجئے، کیونکہ ان سب سے یاد حسین تازہ ہوتی ہے، اور یاد حسینی یاد اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، عزاداری سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، عزاداری سے اسلام کو ایک جلا ملتی ہے، اسلام کو ایک بقا ملتی ہے، اسلام کو ایک زندگی ملتی ہے، اور مسلمان کو اپنے دین کے سمجھنے کی قوت ملتی ہے۔ یہ امام حسین السلام کی قربانی کا فیض ہے۔ اگر 1400 برس پہلے مظلوم اپنی قربانی ریگستان کربلا پر نہ دیتے تو یہ میرا چیلنج ہے کہ آج ہمیں یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ مکے کی سنگلاخ وادیوں پر کوئی نبی آیا تھا جس نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی تھی، اور اس کے اوپر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی تھی۔ شریعت کا پتہ نہ ہوتا اگر حسین اپنی قربانی نہ دیتے۔ یہ حسین کی قربانی کا فیض ہے کہ آج مسجدوں میں اذانیں ہیں، آج ماہ مبارک رمضان میں روزے ہیں، آج لوگ قرآن کی تعظیم اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ حسین کی قربانی کا فیض ہے، بچپنے سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا اثر ہمارے دلوں پر زیادہ ہونا چاہیے ہے، ایک یوزٹو ہو جاتے ہیں تو اتنا اثر نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں حسین پیاسے ذبح کر دیے گئے، لیکن کبھی آپ سوچئے 1-2 گھنٹے کی پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ رمضان میں چند گھنٹے کی بھوک و پیاس ہوتی ہے، اس کے لیے آدمی کتنی تیاریاں کرتا ہے، سحر میں بھی کھاتا ہے، افطار میں بھی کھاتا ہے، اور پھر بھی کمزوری محسوس کرتا ہے۔ امام نے مولا حسین کے لیے عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں 3 دن کے بھوکے تھے، لیکن میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بے شک کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے، لیکن امام حسین 3 دن سے زیادہ کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمارے گھروں کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی چیز کم ہونے لگتی ہے اور ابھی نہیں ملنے والی ہے تو پھر بڑے اس سے ہاتھ روک لیتے ہیں، اب بچوں کے استعمال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حسین ابن علی نے دیکھا ہوگا کہ پانی بند ہو چکا ہے، پانی ختم ہونے والا ہے، تو حسین نے ترک آب کر دیا ہوگا۔ اب یہ بچے پانی پیئیں گے تو بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، حسین کتنے دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں یہ تو میرا آقا ہی جانتا ہے۔
اور پیاس کا عالم کیا تھا؟ 7ویں محرم سے پانی بند نہیں ہوا ہے، 7ویں محرم سے قحط آب ہوا ہے۔ پانی جو خیموں میں تھا وہ ختم ہو گیا، ورنہ پانی تو پہلے سے بند تھا۔ اور 7ویں محرم کے لیے مقاتل لکھتے ہیں کہ بچے اپنی ماؤں کے دامنوں سے لپٹ کر کہتے تھے پیاس لگ رہی ہے، تو ماں بچے کا ہاتھ پکڑ کے کسی دوسری بیوی کے خیمے میں جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے میرے خیمے کا پانی ختم ہو گیا ہے، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اگر تمہارے خیمے میں تھوڑا سا پانی ہو تو میرے بچے کو پلا دو۔ تو اس خیمے کی ماں اپنے اس برتن کو جس سے پانی رکھا رہتا تھا اس کو اٹھاتی ہے، الٹ کے دکھا دیتی ہے کہ میرے خیمے میں بھی پانی نہیں ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ بس مجلس ہزاران امام 2-3 منٹ میں ختم ہو رہی ہے۔ اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، اے حسین ابن علی پر رونے والوں، اللہ تمہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، ہر غم سے محفوظ رکھے سوائے غم امام حسین اور غم اہل بیت کے۔ اے عزاداران امام، کاش کا کیا عالم تھا، مگر میں سرکار شہادت مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مولا بے شک آپ نے ترک آپ پہلے ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ جب دیکھا ہوگا کہ خیموں میں پانی کم ہے، بچے ہیں، تو آپ نے سوچا ہوگا کہ بچے سیراب ہو جائیں، میں پیاس برداشت کر لوں، لیکن میرے مولا آپ پیاسے رہے۔ کب تک کے پیاسے رہے؟ عصر کے ہنگام تک پیاسے رہے۔ اے مولا مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ ہی نے مجھے بتایا کہ جب علی اکبر آئے اور انہوں نے کہا کہ بابا پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، تو ارشاد فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہارا دادا جام کوثر لیے کھڑا ہے۔ اے مولا شہدائے کربلا جب دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، علی جام کوثر لے کے آئے ہوں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پیا یا نہیں پیا، لیکن پانی آیا ضرور ہوگا جنت سے۔ اے پیاسو، لو تم نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، اب یہ تمہارے لیے آب کوثر آ گیا، لیکن میرے دوستو مجھے کسی مقتل میں مجھے نہیں ملا کہ سکینہ کو کب پانی دیا گیا۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کب ٹوٹی؟ اگر کہیں پر واقعات ملے بھی تو اتنا مختصر پانی تھا کہ جس سے پیاسوں کی پیاس بجھ نہیں سکتی تھی۔ حد یہ ہے کہ جب روز چیلم آیا ہے اور جناب زینب نے قید کے اندر بھیا کے چیلم کے منانے کا اعلان کیا تو سیدانیوں سے یہ کہا تھا کہ ارے 72 کا 40واں ہے، ہمیں جو سوکھی روٹیاں اور ایک کوزہ آب ملتا ہے آج ہم اسے استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ ان کی نظر نہ ہو جائے۔ اتنے اسیروں کے لیے ایک کوزہ آب، اور پیاس کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی پیاسے کو آپ کم پانی دیجئے تو پیاس اور بھڑک جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، کیا عالم ہوگا ان بچوں کا جو پیاسے بھی ہیں، اسیر بھی ہیں، اور اس میں اس بی بی کا اللہ اکبر۔ میں اکثر اس مصیبت کو مومنین کو بار بار یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ قربانی امام حسین کو سمجھے اور بعد شہادت جو مصیبتیں آل حسین پر ہوئی ہیں اس کو وہ غور کرے۔ 4 سال کی پیاسی بچی جس کے گلے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ارے 10ویں محرم کو وہ بچی کتنی پیاسی تھی۔ میں خالی ایک آپ کو جھلک دکھانا چاہتا ہوں، جب اس نے اپنے چچا عباس کو مسکیزہ دیا اور چچا نے نہر فرات پر قبضہ کیا اور چاہتا ہے کہ مشک سکینہ کو بھرے، تو سکینہ کے مشک میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ سبب یہ تھا کہ مشکیزے کا چمڑا اتنا سوکھ چکا تھا کہ دہانہ چپک گیا تھا۔ عباس نے کئی مرتبہ کروٹیں دی،
جب چمڑا نرم ہوا تو پانی بھرا۔ اے اداکاروں، جس بچی کا مشکیزہ ایسا سوکھا ہو، ارے اس کا گلا جزاک اللہ۔ بس مجلس ختم ہو گئی۔ یہ 10 محرم ہے اور اس کے بعد کوفہ و شام کے راستے اور وہ لو اور دھوپ، وہ گرمیوں کا زمانہ اور اس میں فریاد کرنا کیا عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شمر جب پانی پلا رہا ہے اپنے لشکر کو تو بچی کی نظر پانی پر پڑی، پیاس بھڑک جاتی ہے۔ اگر پیاسا پانی کو دیکھ لے، بچی پانی کو دیکھ رہی تھی، شمر کہتا ہے سکینہ کیا تم پانی لوگی؟ بچی نے کہا میں پیاسی بہت ہوں، میں پیاسی بہت ہوں۔ ملعون شمر کہتا ہے صبر کرو، ہم لشکر کو سیراب کر دیں پھر تمہیں پانی پلا دیں گے۔ بچی شہد کے سمجھی ہو کہ شہد پانی مجھے مل جائے گا۔ جب سیراب ہو چکا لشکر اور اب بچا ہوا پانی شمر لے کے آگے بڑھا، سکینہ پانی دے۔ ارے بچی تڑپ کے رہ گئی لیکن ظالم نے بچی کو پانی نہیں دیا، ارے پانی کو زمین پر بہا دیا۔ بچی تڑپ کے رہ گئی۔ ارے اس پیاسی سکینہ پر سلام کہ جس نے شکایت نہ کی، ارے پیاس پیاس کرتی اس دنیا سے رخ۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی اس مختصر سی اذان کو قبول فرما۔ پالنے والے ہم سب کے گناہ کبیرہ کو، ہم صغیرہ کو سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں معاف فرما۔ پروردگارا محبان آل محمد عزاداران امام مظلوم کربلا کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔